نیزہ ہے کتی ہے، سناؤ جھوم کے اہل چمن کو مطلع ثانی، سناؤ جھوم کے اہل چمن کو مطلع ثانی، میرے کانوں میں ہر رخ سے یہی آواز آتی ہے، میرے کانوں میں ہر رخ سے یہی آواز آتی ہے۔ اب آپ یہ تو چمن بلبل اور پھول اور کلی کی بات تھی، اب آپ مطلع سماعت فرمائیں گے۔ وفا عباس کی آغوش میں اس طرح پلتی ہے، وفا عباس کی آغوش میں اس طرح پلتی ہے، لٹا کے جیسے ماں بچے کو زانو پر مسلتی ہے۔ وفا عباس کی آغوش میں اس طرح پلتی ہے، لٹا کے جیسے ماں بچے کو زانو پر مسلتی ہے۔ سخاوت چومتی تھی ساتھ یہ کوثر کے ہاتھوں کو، سخاوت چومتی تھی ساتھ یہ کوثر کے ہاتھوں کو، شجاعت آ کے سکائے حرم کے پاؤں پڑتی ہے۔ سخاوت چومتی تھی ساتھ یہ کوثر کے ہاتھوں کو، شجاعت آ کے سکائے حرم کے پاؤں پڑتی ہے۔ ترے مشکل کشا پہ مشکلیں آسان ہوتی ہیں، ترے مشکل کشا پہ مشکلیں آسان ہوتی ہیں، طبیعت حضرت عباس کے در پہ بہلتی ہے، طبیعت حضرت عباس کے در پہ بہلتی ہے۔ ابھی میں نے اس گل عباس کی خوشبو فضاؤں میں مہکتی ہے، اس پہ مصرع لگایا ہے، دوبارہ فرمائیں کہ ابو طالب کا گلشن تو برے کعبہ میں مہکا تھا، ابو طالب کا گل تو گلشن کعبہ میں مہکا تھا، برے عباس کی خوشبو فضاؤں میں مہکتی ہے۔ کعبہ میں مہکا تھا، گل عباس کی خوشبو فضاؤں میں مہکتی ہے۔ اور جو فرمائی اس مصرے پہ، لرز جاتا ہے دریا اور موجیں کانپ اٹھتی ہیں، لرز جاتا ہے دریا اور موجیں کانپ اٹھتی ہیں، وفائے حضرت عباس جب کروٹ بدلتی ہے۔ لرز جاتا ہے دریا اور موجیں کانپ اٹھتی ہیں، وفائے حضرت عباس جب کروٹ بدلتی ہے۔ کوئی کیسے بٹھائے علقمہ کی نہر پہ پہرا، کوئی کیسے بٹھائے علقمہ کی نہر پہ پہرا، ابھی تک حیبت عباس ساحل پر ٹہلتی ہے۔ کوئی کیسے بٹھائے علقمہ کی نہر پہ پہرا، ابھی تک حیبت عباس ساحل پر ٹہلتی ہے۔ جسے تیرے ستم سے ہرملا نے چھید ڈالا تھا، جسے تیرے ستم سے ہرملا نے چھید ڈالا تھا، وہ سوکھی مشق ابر کرم بن کر، وہ سوکھی مشق اب ابر کرم بن کر برستی ہے، وہ سوکھی مشق اب ابر کرم بن کر برستی ہے۔ وفا کے پھول پیدا ہوں گے جس کی کوکھ سے ایک دن، وفا کے پھول پیدا ہوں گے جس کی کوکھ سے ایک دن، سکینہ کربلا کے دست میں وہ بیج بوتی ہے، سکینہ کربلا کے دست میں وہ بیج بوتی ہے۔ کیا تھا بند پانی اصغر بے شیر پہ جس نے، کیا تھا بند پانی اصغر بے شیر پہ جس نے، اسی کی روح بند پیاسی زمینوں پر بھٹکتی ہے۔
میں یہ جشن ابوالفضل عباس منایا جا رہا ہے. اس کی مبارکباد میں اپنی طرف سے حوض علمیہ امام خمینی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اور سب سے اہم یہ تبریک اور تہنیت امام زمانہ کے خدمت بابرکت میں ہمارا جو موضوع ہے وہ آپ کو معلوم ہے. اشتہار میں آپ نے ملاحظہ فرمایا ہے وہ اس وقت قبلہ نے اس کو نہیں دہرایا. اس لیے مجھے دہرانا پڑ رہا ہے، ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ اسے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. صرف آپ کی توجہ ہوگی اور آپ خود سمجھ لیں گے کہ موضوع کیا ہے. جنہوں نے اشتہار نہیں پڑھا ہے ان کے ابتدا کے لیے تو بتانا ہی پڑے گا کہ ہمارا موضوع ہے عہدۂ علم برداری. انشاءاللہ آپ کے سامنے جو عرض کیا جائے گا آپ کے سماعتوں کے حوالے کیا جائے گا. حالانکہ نظم کے بعد نظم میں وہ جان نہیں ہوتی، مگر اس کو بھی اگر جاندار بنا دیا جائے، اور ہم جاندار نہیں بناتے جس کا ذکر ہوتا ہے، اس کو جاندار بناتے. تو یہ مرکب لفظ ہے علم بردار. معنی اس سے کیا ہے، کیا بتانے کی ضرورت ہے؟ میرے نوجوانوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. علم بردار، علم اٹھانے والا، علم برداری، علم اٹھانا. توجہ فرمائیں. اب آپ ہماری طرف متوجہ رہیں، موضوع خود بہت بلند ہوتا رہے گا. یہ ہے شان علم. یہ علم کی شان ہے جو بلند ہو کر بتا رہا ہے کہ آج بھی ہمارا نشان اونچا ہے. آج بھی ہمارا نشان اونچا ہے. شکلیں مختلف ہوتی ہیں مگر ایک مخصوص شکل ایسی ہے جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہے اس زمانے کے یزیدیوں، ہم وہ پنجہ تمہیں دکھا رہے ہیں اس علم پر جو اس بات کی دلیل ہے کہ جس ہاتھ کو تو لینا چاہتا تھا وہ تیرے ہاتھ میں لے کے بس نہیں ہوا ہے، کٹ کے بلند ہو گیا ہے.
علم بھی کہتے ہیں، پرچم بھی کہتے ہیں، توجہ، علم بھی کہتے ہیں، پرچم بھی کہتے ہیں، لوا بھی کہتے ہیں، رائل بھی کہتے ہیں۔ ٹائم 10 منٹ کا اشتہار میں لکھا ہے۔ ٹائم 10 منٹ کا اشتہار میں لکھا ہے، کوشش یہی ہوگی، لیکن اگر بڑھ جائے تو آپ یہ کوشش نہ کریں کہ میں بیٹھ جاؤں۔ تو علم کو پرچم بھی کہتے ہیں، اور جو اس کو اٹھاتا ہے وہ پرچمدار کہلاتا ہے۔ علم جو اٹھاتا ہے اسے علمدار بھی کہتے ہیں، علم بردار بھی کہتے ہیں، علمدار بھی کہتے ہیں اور علم بردار بھی کہتے ہیں۔ یہ تو قسمت کی بات ہے، کچھ کہہ رہا ہوں، یہ تو قسمت کی بات ہے کہ صاحبان نصیب کو ملا ہے، صاحبان نصیب کو ملا ہے۔ نہیں، ابھی بات پوری نہیں ہوئی، تشریح تو بعد میں آئے گی دوستو۔ یہ علم جو عین سے ہے وہ صاحبان نصیب کو ملا ہے، علم کون اٹھائے گا؟ جو اٹھانے کی صلاحیت رکھتا ہوگا، جو صفات رکھتا ہوگا، وہ علم اٹھائے گا۔ ہر ایک تو علم نہیں اٹھائے گا، علم وہ اٹھائے گا۔ نہیں، اب تھوڑا سا پہلے ملاؤں جملے کو، علم دیا بھی اسی کو جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ پانی بھی چہروں کا ہے، جو کبھی چڑھتا ہے تو کبھی اترتا ہے۔ متوجہ ہوئے؟ یہ پانی جو چہروں پہ ہے کبھی چڑھتا ہے کبھی اترتا ہے۔ علم آبرو کا نام ہے جو چڑھتا ہے۔
تعریف علم کیا ہے یہ پیش کرنا ہے. موضوع عہدہ علم برداری یہ عہدہ ہے، یہ منصب ہے، مگر سب کو نہیں ملتا. یہ منصب ہے جو سب کو نہیں ملتا، مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہ ایسا منصب ہے، توجہ صاحبان علم بھی موجود ہے، یہ ایسا منصب ہے، یہ ایسا عہدہ ہے جس میں عصمت کی شرط نہیں، جس میں عصمت کی شرط نہیں مگر لیاقت کی شرط ہے، مگر صلاحیت کی شرط ہے، جرأت کی شرط ہے، ہمت کی شرط ہے، جلالمندی کی شرط ہے، کلّا ہونے کی ضرورت ہے. یہ علم اور یہ منصب، یہ عہدہ، توجہ، جیسے نبوت ہوتا ہے، جیسے رسالت ہوتا ہے، جیسے امامت ہوتا ہے، ویسے یہ عہدہ نہیں ہے. ذہن ابھی رکے آپ کے. یہ عہدہ علمبرداری عہدہ ہے، منصب ہے، مگر جیسے نبوت ہوتا ویسا نہیں، جیسے امامت ہوتا ویسا نہیں، جیسے رسالت ہوتا ویسا نہیں. لیکن اگر کوئی نبی دے، کوئی رسول دے، ایک کہہ کر دینا ہے، تب ایک کہہ کر دینا ہے، ایک سجا کر دینا ہے. ایک دینے کا منظر یہ ہے کہ جو موجود ہے انہیں دے دے کچھ کہا. ایک منظر یہ ہے کہ جو موجود ہے انہیں دے دے، اور ایک منظر یہ ہے جو نہیں ہے بلائے. تو مسلم منصب تھا رفادہ کا، کھلانے کا، پہلے سے چلا آ رہا ہے، پہلے سے کھلایا جا رہا ہے، اور لوگ کھا کھا کے رفادہ کا تھا. اور تیسرا منصب سقایا کا تھا، پلایا جا رہا ہے. ابھی تشریح نہیں بھائی. تیسرا منصب سپاہیا کا تھا، اور چوتھا منصب ریاستی امور میں علمبرداری کا تھا. چوتھا منصب ریاستی امور میں علمبرداری کا تھا. اور یہ سب جمع ہو گئے منصب. خلاصہ ہے، تاریخ کو سمیٹ کے کہنا چاہتا ہوں، یہ سب جمع ہو گئے عبد مناف میں آگا. یہ تاریخ ہے کہ پیش نظر نہیں ہے، لہذا کو اس سے پورا کیا حاصل شاید نہ کر سکیں. وہ سب جمع ہو گئے عبد مناف میں آگے. تولیت بھی ہے، سقایا بھی ہے، رفادہ بھی ہے، اور علمبرداری بھی ہے. بتاؤ جاؤ گی اب کہاں؟ کچھ کہا اب جاؤ گے کہاں؟ اگر پانی پینا ہے تو ساقی بھی اسی گھر کا. نبی نے بھائی کو ساقی بنایا، باپ کو اپنے قبضے مناف پہلے ہی سکھایا گئے. بیدار ہو گئے. یہ چاروں منصب ان میں جمع ہو گئے، اور اس کے بعد یہ منصب تقسیم ہوئے.
توجہ، یہ منصب تحصیل ہوئے، سقایا کدھر گیا، تولیت کدھر گئی؟ تولیت میں کلید برداری بھی ہے، کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ تولیت میں کلید برداری بھی ہے. کلید چابی کو کہتے ہیں، یعنی جس کے پاس چابی ہو حرم کی، توجہ ہے نا، وہ بہت بڑا درجہ رکھتا ہے، مگر ان کے لیے جو درجہ نہیں رکھتے، اس لیے کہ کلید در کھولے گی تو سب آئیں گے. حیدر بزبان حال کہے گا یہ تمہارے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں ہے. صلوات محمد و آل محمد. محنت کرنے روشنی کبھی سے محنت کرے دو محنت ہوتی تب میں ہمارے کیا پروگرام ہمارا اہمیت تھا. یہاں چار لاکھ کیا مولانا آپ کا سکتے جناب کرتے سہرات صاحب آپ پروگرام کا سیکٹر اچانک کے دن میں دھاپ کرے پروگرام کرتے اگر آپ مولانا کرانا پروگرام میں آپ کی اپنی یہ بتائی ہماری اسٹیج سے فرق تھی اسٹیٹ والے پروگرام میں ہمیں سہولت چالو میڈل اکبر پڑھانا چاہیے تو سہولت گزارش سے تو شکر ہے وہ بتا دے ہماری جماعت کا محبت کا نام نہیں پھر ابھی ہمیں چاہیے کا محبت کا سمجھ مولانا نے بولا ہمارا امام مولانا لگ بھگ 5-7 برس تھی رضوان نبی بھائی درمیان کہ جو اور کامداروں کو نئی تھی نہ کاری تھی کہ اگلے وقت دائق کا پیچھے آتے تھے تو اپنا موقع درشن لے ہمیں رکھتے ہی سکتا. تو سب بھی کہنا ہو جناب رضوان نبی بھائی بڑھتے ہوئے میں میرا گزارش کری کہ حضرت چھوڑنے ہمیں پاس کو جناب پچاس سال نے گزارش کری کہ آپ سے اپنے غلام رسول خطا کی اپنے محنت جناب غلام رسول بھائی خطا کی جو رضا حسین بھائی محمود نے مدد رکھتا آپ ہم محنت رکھتے کریں کہ ہم پارے کے بدل سکتا اچھے تیری گزارش چھے. گزارش کریس کہ آوی میں جناب مولانا داؤد صاحب قبلہ نے میڈل ارپن کرشی. دلاور بھائی آرٹسٹ نے گزارش کریس کہ تیو آپ نے جناب مولانا توقیر الحسن صاحب نے میڈل ارپن کرشی. توقیر الحسن صاحب مولانا توقیر الحسن صاحب حوض علمیہ امام خمینی بٹوا. پانس نے ونتی کریس کہ تیو آوی نے جناب مولانا تقی رضا صاحب نے میڈل ارپن کرشے کہ جو تاجپور مومن جماعت نا پیش نماز چھے مولانا تقی رضا صاحب.
હાજી માસ્ટર સાહેબને ગુજારિશ કરીશ તેઓ આવીને જનાબ મૌલાના ઝોન રજા સાહેબને મેડલ અર્પણ કરશે, જેઓ પારડી મોમીન જમાતના પેશ નમાઝ છે. જેઓ મૌલાના પારડી જમાતના પેશ નમાઝ પણ છે અને અમારી જમાતમાં મુદરિસ તરીકે મદ્રસો પણ પઢાવે છે. હવે હું જનાબ મકસૂદ રૂબી ટાઈપવાળાને ગુજારિશ કરીશ તેઓ આવીને જનાબ મૌલાના ઝફરુલ હસન સાહેબ ને મેડલ અર્પણ કરશે, જેઓ ઓસ્ટ્રેલિયા બુખારી સાદાત જમાતના પેશ નમાઝ છે અને નૂરશાહી મોમીન જમાતના મુદારિસ પણ છે. હવે અમારી જમાતના ટ્રસ્ટી જનાબ મકસૂદ અલીભાઈ ઉમ્મતિયાને ગુજારિશ કરીશ કે તેઓ આવીને જનાબ મૌલાના અલી હસન સાહેબ વટવા ગાંવ બુખારી સાદાત જમાતના પેશ નમાઝ છે તેમને મેડલ અર્પણ કરશે. જનાબ મૌલાના અલી હસન સાહેબ વટવા બુખારી સાહેબ. હવે અમારી જમાતના બીજા ટ્રસ્ટી જનાબ મુસ્તાક બાઇન્ડરને હું ગુજારિશ કરીશ કે તેઓ આવીને જનાબ મૌલાના ગુલામ હૈદર સાહેબ કે જેઓ પેશ નમાઝ ખોજા મસ્જિદ કાલુપુર તેમને મેડલ અર્પણ કરીને ઇસ્તકબાલ કરશે. હવે અમારી જમાતના ટ્રસ્ટી જનાબ કાસમ પાનસને ગુજારિશ કરીશ કે તેઓ આવીને જનાબ મૌલાના અબ્બાસ રિઝવી સાહેબ જેઓ પેશ નમાઝ મસ્જિદ ફાતિમા ઝહેરા અંજુમને ઇમામિયા વટવા જેમને મેડલ અર્પણ કરશે. અમારી જમાતના ટ્રસ્ટી કાસમ પાનસ. હવે અમારી જમાતના ટ્રસ્ટી જનાબ ઝુલ્ફિકાર ખંભાતી એને ગુજારિશ કરીશ કે એ આવીને જનાબ મૌલાના અહેમદ રઝા ઝોરારા સાહેબ હઝે ઇલ્મિયા ઇમામ ખુમૈની વટવા જેમને મેડલ અર્પણ કરશે. જનાબ જમાતના ટ્રસ્ટી હસન અબ્બાસ સાહેબ આફતાબે શરીયત જનાબ મૌલાના કલ્બે જવાઝ સાહેબ કિબલાને મેડલ અર્પણ કરશે. હવે હું આખિરમાં જનાબ અમારી જમાત સિયા ઇસ્નાસરી કડીવાલ મોમીન પંચ તરફથી અહીંયા આવેલા દરેક ઉલમા ઇકરામ, મૌલાના સાહેબ, આફતાબે શરીયત જનાબ મૌલાના કલ્બે જવાદ સાહેબ અને અહીંયા શિરકત કરેલ દરેક ભાઈ બહેનોનો જમાત તરફથી શુક્રિયા અદા કરું છું. આટલો બધો વરસાદ હોવા છતાં આ ભાઈઓ જે તકલીફ લઈને આવ્યા છે, હું દુઆ કરું છું કે તેમને અલ્લાહ મોહમ્મદ પંજતન પાકના વસીલાથી તેમની મુશ્કેલો આસાન કરે અને આનો અજર અલ્લાહ રસૂલ પંજતન પાક અને બાબુલ હવાઈઝના સત્કારમાં આખિરતમાં એમને મળે તેવી દુઆ કરું છું. જનાબ દાઉદ સાહેબને ઉપજી માંગીશું. ये प्रोग्राम और अपनी अख्ताम की मंजिल तक पहुंच गया. अब मैं 4 मिसरों के बाद हुज्जतुल इस्लाम आफ्ताब शरीयत जनाब मौलाना कल्बे जवाद साहब किबला से दस्तबस्ता गुजारिश करूंगा कि वो
مائک پہ تشریف لائیں اور بارگاہ باب الفوائد میں اپنا خیال اظہار فرمائیں. 4 مصرع ملاحظہ فرما یہ استقبال میں عرض کر رہا ہوں کہ چھین کر فوج ستم سے تیر و خنجر لے گیا، چھین کے فوج ستم سے تیر و خنجر لے گیا، جانے کتنے دشمنوں کا کاٹ کے سر لے گیا. چھین کر فوج ستم سے تیر و لشکر لے گیا، جانے کتنے دشمنوں کا کاٹ کے سر لے گیا. سعد کا بیٹا کھڑا حیرت سے منہ تکتا رہا، سعد کا بیٹا کھڑا حیرت سے منہ تکتا رہا، ایک پیاسا آ کے چلو میں سمندر لے گیا. اور نعرے سلوات پڑھیے. مولانا تشریف لا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما بعد، میں ظاہر کہ کسی تقریر کی نیت سے حاضر نہیں ہوا تھا، بلکہ صرف مقصد تھا کہ تھوڑی دیر شرکت ہو جائے اور ثواب مجھے مل جائے شرکت کا. لیکن بہرحال یہاں اصرار ہے کہ میں آپ کے سامنے عرض بھی کروں، لہٰذا بہت 5-7 منٹ بس میں آپ حضرات کو لینا ہے. وہ بالکل بارش میں بھیگا اور میں بالکل آباب اس لائق نہیں تھی. میں پہلے سے اس کو میں نے بھیجا کہ بھائی اس کو تھوڑا سا سکھا دیا جائے، تو بڑی حالت جو تھا خستہ ہے، جس کی وجہ سے بہت مشکل ہے. تو لیکن بہرحال حاضر ہو تو کچھ ثواب میں شرکت. آپ دیکھیں ایک سلوات دے دیجیے بس آواز سے. جس شخصیت کی ولادت کے جشن کے سلسلے میں ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں، وہ شخصیت کون ہے؟ سے ایک لفظ سے اندازہ ہو جائے گا کہ وہ شخصیت کون ہے. وہ شخصیت ہے تمنا علی ابن ابی طالب. میں نے کہا یہی جملہ ایک جو ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ جناب عباس کی شخصیت پہچانوانے کے لیے کافی ہو کہ جو علی جیسی شخصیت کی تمنا ہو، اس کا مرتبہ کیا ہوگا، اس کا شرف کیا ہوگا، اس کی بلندی کیا ہوگی. سنتے رہتے ہیں آپ حضرات، ظاہر بہت دہرانا نہیں تمام باتیں، کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جناب عقیل سے یہ فرمائش کی کہ ایسے بہادر خاندان میں اب کرنا چاہتا ہوں کہ جس سے ایک بہادر اور شجاع فرزند پیدا ہو. میں توجہ چاہوں گا، صاحبان علم تشریف فرما ہے، صاحبان ذوق و فہم تشریف فرما ہے. ایک بہادر اور شجاع فرزند، یہ کون تمنا کر رہا؟ میں مثال پیش کر دوں تاکہ بات بچوں پر بھی واضح ہو جائے. ایک بالکل بے پڑھا لکھا جاہل آدمی یہ بات کہے کہ مجھے کسی عالم کی تلاش ہے. مثال پیش کروں تاکہ بات چھوٹے بچوں پر اور نوجوانوں پر بھی بات واضح ہو جائے کہ ایک بالکل جاہل بے پڑھا لکھا آدمی کہے کہ مجھے ایک عالم کی تلاش ہے، تو تھوڑا سا بھی اردو داں ہوگا وہ اس کی نگاہوں میں عالم ہوگا. جو معمولی سا بھی پڑھا لکھا ہوگا کیونکہ وہ بیچارہ بالکل جاہل ہے، تو تھوڑا سا بھی پڑھا لکھا اس کی نگاہوں میں عالم ہوگا. لیکن ایک پڑھا لکھا اگر شخص یہ کہے کہ مجھے عالم کی تلاش ہے، تو اس کی نگاہوں میں وہ شخص عالم نہیں ہوگا کہ جو جاہل کی شخص نگاہوں میں عالم ہے، بلکہ اس کا معیار کچھ اور ہوگا، اس کی نگاہ کہیں اور پہنچے گی. اور فرض کیجئے کہ کوئی مجتہد وہ یہ بات کا اعلان کرے کہ مجھے کسی عالم کی تلاش ہے،
تو اب اس کا معیار علم کچھ اور ہوگا، اور مرجع موت کہے کہ مجھے عالم کی تلاش ہے، تو اس کا معیار کچھ اور ہوگا، اور عالم دورہ اگر کہے کہ مجھے عالم کی تلاش ہے تو اس کا معیار کچھ اور ہوگا، اور اس کی نگاہ کسی اور کو ڈھونڈے گی۔ تو بس اسی سے آپ اندازہ کیجئے کہ جو کائنات کا سب سے بڑا بہادر ہے، جو کائنات کا سب سے بڑا بہادر ہے، وہ تمنا کر رہا ہے ایک بہادر فرزند کی۔ تو اس سے آپ اندازہ کیجئے جناب عباس کی بہادری اور شجاعت کا معیار کیا ہوگا، اور علی کا معیار شجاعت اگر نگاہوں کے سامنے ہو تو اس سے عباس کی بہادری کا حق سمجھ میں آئے گا۔ ایک سلام بھیج دے بلند آواز سے۔ نہیں، ابھی بات پوری طرح سے واضح نہیں ہوئی ہے، بس ہلکا سا اشارہ ہے۔ جو چیز میں عرض کروں گا آپ کے سامنے وہ تاریخ میں لفظ بلفظ لکھی ہوئی ہے، نہ کوئی لفاظی، نہ کوئی خطابت، نہ کوئی ذاکری، کچھ نہیں، بلکہ جو لفظ تاریخ میں درج ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ معیار شجاعت علی ابن ابی طالب، مولا کائنات کی بہادری کا معیار جو تاریخ میں درج ہے آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ توجہ فرمایا حضرات، آپ دیکھیں کہ دنیا کا بڑے سے بڑا پہلوان، دنیا کا سب سے بڑا پہلوان کوئی ہو، اب مجھے تو آج کے زمانے کے نام نہیں معلوم ہے، پرانے زمانے کا نام مجھے معلوم ہے، جو کتابیں پڑھا ہے کہ وہ گاما پہلوان کوئی تھا کہ جو معلوم ہے کہ ورلڈ چیمپئن رہا کسی زمانے میں، پوری دنیا کے تمام پہلوانوں کو اس نے ہرا دیا تھا، اور اس کا معلوم ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا پہلوان تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا پہلوان۔ اور اب مجھے یہ بتائیے کہ اگر کوئی اس دنیا کے سب سے بڑے پہلوان سے شکست کھا جائے، دنیا کا سب سے بڑا پہلوان ہے، اگر کوئی اس سے شکست کھا جائے یا اس کے سامنے سے بھاگ آئے، راہ فرار اختیار کر لے، تو مجھے یہ بتائیے کہ وہ شکست کھانے والا، وہ ہارنے والا، وہ فرار کرنے والا کیا کبھی فخر کرے گا؟ کبھی فخر کرے گا کہ کیا اچھی مجھے شکست ہوئی اور کیا عمدہ بھاگا؟ کیا کبھی فخر کرے گا شکست پر اپنی؟ چاہے دنیا کے سب سے بڑے پہلوان سے جو نہ شکست کھائی، دنیا کے سب سے بڑے پہلوان کے سامنے سے کیوں نہ فرار ہوا ہو، کیا کبھی فخر کرے گا میری بات پر؟ نہیں، ہمیشہ اپنے لیے سبب ذلت محسوس کرے گا، ہمیشہ اپنے لیے ذلت اور تحقیر کا سبب محسوس کرے گا، اور اس کی کوشش ہوگی کہ اس شکست کے کبھی تذکرہ ہی نہ ہو، اس فرار کے کبھی تذکرہ ہی نہ ہو۔ تو یہ ہے دنیا کے بہادروں کی بہادری کا معیار، یہ ہے دنیا کے بہادروں کی بہادری کا معیار کہ کسی بھی دنیا کے سب سے بڑے پہلوان سے جو نہ شکست کھائی ہو، مگر شکست کھانے والا، فرار کرنے والا ہمیشہ اپنے لیے سبب ذلت محسوس کرے گا، ہمیشہ اپنے لیے سبب تحقیر محسوس کرے گا، مگر یہ ہے معیار شجاعت علی کہ جب علی کے سامنے سے کوئی بھاگ جاتا تھا، جب حضرت علی کے سامنے سے کوئی بھاگ جاتا تھا اور اگر اسے کوئی تانا دیتا تھا کہ تم علی کے سامنے سے بھاگ آئے، تو وہ کہتا تھا مجھے تانا نہ دو، مجھے مبارکباد دو۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ معیار شجاعت علی یہ تھا کہ سامنے سے بھاگ جانا لوگوں کے لیے سبب ذلت نہیں بلکہ سبب فخر بن گیا تھا، ان کے سرمایہ فخر بن گیا تھا۔ یہ ہے معیار شجاعت علی۔ اور بس میں نے کہا کہ زیادہ کوئی تقریر نہیں کرنا ہے، آخری جو آپ کے سامنے جو پیش کر رہا ہوں یہ ہے کہ میں نے کہا کوئی خطاب ذکری کسی قسم کی کوئی لفاظی نہیں، میں صرف اور صرف حقیقت تاریخی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ روئے زمین پر شجاعت کی علامت کا نام علی ابن ابی طالب، روئے زمین پر بہادری کے سمبل کا نام علی ابن ابی طالب۔ تاریخی چیز میں پیش کر رہا ہوں، قرآن میں بھی ثابت ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے کہ جنگ بدر میں فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لیے اترے، ملائکہ مسلمانوں کی مدد کے لیے اترے، یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور تاریخ اور روایات سے بھی ثابت ہے۔ تو میرا یہاں بات کرنا صرف یہ ہے کہ جنگ بدر میں جو فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لیے اترے تھے تو جنگ میں حصہ لیا تھا یا نہیں لیا تھا؟ جنگوں نے حصہ لیا تھا یا نہیں لیا تھا؟ کوئی کہے کہ جنگ میں حصہ نہیں لیا تھا تو میں کہوں گا پھر آنے کی زحمت کی کیا ضرورت تھی؟ اتنی دور سے کیوں زحمت کیوں نہیں لے جب جنگ میں حصہ نہیں لینا تھا؟ اس کا مطلب ہے کہ جنگ میں حصہ لیا تھا، تو جب جنگ میں حصہ لیا تھا تو دوسرا سوال ہی اٹھتا کہ جب دشمن پر حملہ کرتے تھے، جب مد مقابل پر وہ حملہ کرتے تھے ملائکہ فرشتے، تو چھپ کر حملہ کرتے تھے، چھپ کر حملہ کرتے تھے یا ظاہر ہو کر حملہ کرتے تھے یا سامنے آ کر حملہ کرتے تھے؟ اگر کوئی کہے کہ چھپ کر وار کرتے تھے تو میں عرض کروں گا کہ فرشتہ معصوم ہوتا ہے اور چھپ کر حملہ کرنا عصمت کے خلاف، لہذا جب حملہ کرتے تھے تو ظاہر ہو کر حملہ کرتے تھے، مد مقابل کے سامنے آ کر حملہ کرتے تھے۔ تو جب سامنے آ کر اور ظاہر ہو کر حملہ کرتے تھے وہ ملائکہ وہ فرشتے، تو میرا سوال یہ ہے کہ جب سامنے آتے تھے تو کس شکل میں آتے تھے؟ سامنے پیش کیا، اب اندازہ کیجئے کہ ایسی ذات ایسی شخصیت تمنا کر رہی ہے، ایک بہادر فرزند جو کربلا میں میری نیابت کرے، بہادر فرزند۔ میں توجہ چاہوں گا خصوصیت سے صاحبان علم کی توجہ چاہوں گا، بس آخری جملے ہیں میرے بیان کے۔ یاد رکھیے کہ بہادری صرف یہی نہیں ہے کہ دشمن کو زیر کر لیا جائے، بہادری صرف یہی نہیں ہے کہ سر کاٹ دیا جائے، بہادری صرف یہی نہیں ہے کہ لشکر کو تہو بالا کر دیا جائے، بلکہ علماء میں نے کہا تشریف فرما ہے، تصدیق آپ اسے کر سکتے ہیں کہ یہ ادنا درجے کی بہادری ہے۔ یہ ادنا درجے کی بہادری ہے، لشکروں کو تہو بالا کر دینا کمتر درجے کی بہادری ہے، یہ ادنا درجے کی بہادری ہے۔ اور بلند درجے کی بہادری کون سی ہے؟ وہ ہے نفس پر قابو پانا، اپنی خواہشات پر قابو پانا، یہ بلند درجے کی بہادری ہے، یہ اعلیٰ معیار کی بہادری ہے۔ اسی لیے یاد رکھیے کہ مولا کا لقب ہے غالب و کل غالب، علی ابن ابی طالب، یہ مولا کا لقب ہے کہ ہر ایک پر غالب اور ہر شے پر غالب، کسی سے مغلوب نہیں بلکہ ہر ایک پر غالب۔ یہ کب لقب ملا؟ میں توجہ چاہوں گا، آخری جملے ہیں، کب لقب ملا؟ کیا بدر کو فتح کرنے کے بعد؟ نہیں۔ کیا احد کو تنہا سر کر لینے کے بعد؟ نہیں۔ کیا خیبر کا دروازہ جو
سے بڑے پہلوان کو زیر کر لیا، لقب ملا؟ کوئی توجہ چاہ رہا ہوں، لقب نہیں ملا، غالب و کل غالب کا لقب نہیں ملا، ابھی نہیں مل رہا ہے، نہیں مل رہا۔ دنیا کے سب سے بڑے پہلوان عامر کو زیر کیا مگر لقب نہیں ملا، لیکن جب اس نے گستاخی کی اور علی سینے سے اتر کر ٹہلنے لگے، اپنے نفس سے مغلوب ہو جاتے تو صرف غالب رہتے، غالب و کل غالب نہ بنتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی اس وقت غالب و کل غالب بنے ہیں جب قتل کرنے کے بعد نہیں، لشکروں کو تحت تحت کرنے کے بعد نہیں، بلکہ غصے اور جذبات پر قابو پانے کے بعد، اور اسی صفت کے وارث تھے حضرت ابو الفضل پر پہنچ گیا ہوتا، تلوار نکل آئی ہوتی، مگر علی صرف غالب نہیں ہے بلکہ غالب کل غالب ہے۔ وہ وہی ہوگا جو صبر کا مربع ہوگا، وہ وہی ہوگا جس کو جذبات پر کنٹرول ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ عباس کا اصل امتحان یہی تھا، صبر کا امتحان، قوت برداشت کا امتحان۔ بس آخری جملے، میں ظاہر کی بات غلطی چلی آ رہی، میں تو چاہتا تھا ختم کر دو، لیکن بس ہمارے لیے آخری جملے ہیں جو میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ کربلا میں اگر آپ دیکھیں، میں نے عرض کیا کہ بہادری کی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں، علماء نے دو قسمیں بیان کی ہیں، ایک ہے تہور اور ایک ہے شجاعت۔ ایک ہے تہور اور ایک ہے شجاعت۔ شجاعت اور تہور میں فرق ہے۔ بخدا فارس میدان تہور تھا ہر، یہ انیس کی انتہائی بلاغت ہے کہ ہر کو شجاع نہیں کہا، یہ میر انیس کی انتہائی بلاغت ہے کہ ہر کو شجاع نہیں کہا بلکہ تہور کا حامل کہا۔ بخدا صاحب میدان فارس میدان تہور تھا ہر، کیونکہ تہور وہاں پر ہوتا ہے جہاں صبر کا جذبہ کم ہو، جہاں صبر کا جذبہ کم ہو وہاں تہور ہوتا ہے۔ کیونکہ امام حسین کے لجام فرض پر ہاتھ ڈال دیا تھا، لہذا شجاعت کے درجے سے گھٹ گیا، اسی لیے تہور کا لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ لیکن جناب عباس شجاعت کی منزلوں پر تھے، کیونکہ میں نے کہا کہ ایک چیز ہوتی ہے قوت بازو اور ایک چیز ہوتی ہے قوت برداشت۔ قوت بازو اور قوت برداشت، امر کو زیر کر لینا، یہ قوت بازو کا کمال تھا، اور جب وہ گستاخی کرتا ہے تو سینے سے اتر کر ٹہل لینا، یہ قوت برداشت کا کمال تھا۔ اور مولا نے اعلان کیا کہ میں دونوں بازوؤں کی معراج پر فائز ہوں، کہ دنیا کے سب سے بڑے پہلوان کو قوت بازو کے ذریعے سے زیر کر کے بتایا کہ میں اگر قوت بازو کا نام بہادری ہے تو اس میں بھی معراج پر فائز ہوں، اور جب وہ گستاخی کرتا ہے تو سینے سے اتر کر ٹہل کر بتایا کہ میں اس شجاعت کی بھی معراج پر فائز ہوں۔ بس یہی کمال شجاعت جناب عباس ہے، یہی شجاعت کا کمال ہے ان کا، کیونکہ کربلا قوت بازو کی امتحان گاہ نہیں تھا، کربلا قوت بازو کی امتحان گاہ نہیں تھی، بلکہ کربلا قوت برداشت کی امتحان گاہ کا نام۔
اسی کے معراج پر فائز سے حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام. ایک سلوات کہ اس مقدس اور مبارک موقع پر ہمارے گناہ کو معاف. تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا کہ ہمیں نیک اعمال کی توفیقات عنایت فرما. پالنے والے تجھے واسطہ ہے چہاردہ معصومین کا کہ ہم میں جو مریض ان کو شفا عنایت فرما، جو مخروض ان کا قبض عطا ہو جائے. تجھے واسطہ ہے رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا کہ جو بے اولاد ان کو اولاد کی نعمت عطا فرما دے. پالنے والے پرچم اسلام سر بلند رہے، پرچم کفر و نفاق سر یوں رہے. پالنے والے جہاں جہاں مسلمان ان کی حفاظت فرما، خصوصیت سے دوستداران اہل بیت علیہ السلام کی حفاظت فرما. ہمارے تمام مقدس مقامات کی حفاظت فرما. ہمارے علماء اور ہمارے مراجع کی حفاظت فرما. جہاں جہاں مومنین ہیں ان کی جان و مال و عزت و آبرو کو محفوظ رکھ. پالنے والے اس وقت تک ہمیں دنیا سے نہ اٹھانا جب تک کہ محمد و آل محمد ہمارے کردار و عمل سے راضی نہ ہو جائے. پالنے والے ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے غلاموں اور جانثاروں میں شمار فرما. آخر دعوانا ان الحمد. હવે આપને જાણ કરું કે હમણાં મેં જે આપની વાત કરી સૂર્યાની, એમાં જે મૌલાના કલ્બે જવાદ સાહેબને આપણે સાંભળી શક્યા તેનો મેઇન શેરો જમાલપુરના ધારાસભ્ય જનાબ સાબીભાઈ કાબલીવાળાના શેરે જાય છે કે તેઓ એમના પ્રોગ્રામ માટે મૌલાના સાહેબને બોલાવ્યા હતા અને અમે 11:30 વાગ્યાની આસપાસ અમે મૌલાના સાહેબને ફોન કર્યો, સાબીરભાઈ કાબલીવાળાને ફોન કર્યો, તો બંને કોઈ પણ વિચાર કર્યા વગર અમને ઇજાજત આપી અને મૌલાનાની આ તકરીર સાંભળવાનો મોકો મળ્યો. તો આ મૌલાના સાહેબનો અને જમાલપુરના ધારાસભ્ય જનાબ સાબીરભાઈ કાબલીવાળાનો શુક્રિયા અદા કરે છે. હવે હું મૌલાના દાઉદ સાહેબને કહીશ કે કથા પડીને પ્રોગ્રામ કહી દો તમે ઓફિસમાં જગ્યા બાર લાય
લખેલો ગેટ કશું લીધું નથી. ના ના કઈ વાંધો નહીં ગેટ પર તો કઈ નહીં લખેલો તો બી ચાલશે અંદર નિગમ ખાનો હોય